السلام علیکم، آپ کا اپنا بھائی شاہ رخ خان زمری لندن سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل، میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں نیٹ کب بحال ہوا اور کب متعارف کروایا گیا اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد حامد رضا نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ تیاری پکڑو، استقبال کرو اور خوشیوں کا ٹائم آ گیا ہے، اچھا وقت آ گیا ہے۔ اور 2025 ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا، انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک حافظ بلاول نامی شخص ہے جس کو ملٹری کورٹ میں سزا ہوئی تھی، آج اس کی بیل ہوئی اور لوگوں نے استقبال کیا اس کا، اور بہت بڑا استقبال کیا، جیسے ایک لیڈر کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جائیں گی۔ جی ہاں، تو چلتے ہیں نیٹ کی طرف۔ پاکستان میں سب سے پہلے نیٹ جب متعارف کروایا گیا تھا 1994 میں۔ 1994 میں جب پاکستان میں نیٹ متعارف کروایا گیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ 1994 سے پہلے پاکستان میں حالات کیا تھے پیغام رسائی کے؟ ڈاک تھی، پوسٹ سسٹم تھا، اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو سسٹم تھا کہ اس میں کیسٹ وغیرہ فل اپ کی جاتی تھی، اس میں آپ کی وائس ریکارڈ ہوتی تھی، پھر آپ اپنا پیغام فورن کنٹریوں میں یا جو آپ پولیٹیکلز یا آپ کی گورنمنٹ ایکٹیویٹی ہوتی تھی یا تو آپ کے جہاں بھی کوئی رہنے والے لوگ تھے آپ پہنچا سکتے تھے۔ اس میں ٹائم لگتا تھا 6 مہینے، 6 مہینے ٹائم لگتا تھا پیغام جاتے جاتے۔ اس دوران کہاں سے کہاں دنیا پہنچ جاتی تھی، لیکن مشکلات کا وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نیٹ تھا نہیں پاکستان میں۔ 1994 میں بالکل پاکستان کے جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے اور پاکستان میں انٹرنیٹ بحال ہو گیا تھا، لیکن تب رفتار بڑی سست تھی انٹرنیٹ کی، پیکیجز بہت مہنگے تھے اور رفتار سست تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل کامیابی کے دور میں پاکستان نے اپنا قدم رکھ لیا تھا 1994 میں، اور اس کو متعارف کروانے میں PTCL اور پاک نیٹ ورک تھا، پاک کمیونیکیشن کارپوریشن ایک خود بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو پتا ہے PTCL اور پاک نیٹ نے متعارف کروایا تھا نیٹ 1994 میں۔ اس سے جب 1994 میں نیٹ متعارف ہوا تھا، اور یہ سب سے پہلے اس کا نام جو تھا وہ ڈائل اپ نیٹ ورک تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک لائن ہوتی تھی جیسے کارڈس موبائل وغیرہ تھی، ہمارے اپنے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، لیکن ایک انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ والے کے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، مطلب کہ ہماری لائن مل جاتی تھی کبھی کبھار، ان کی کالز ہمارے گھر میں اور ہماری کالز ان کے گھر میں چلی جاتی تھی، مطلب جب ان کے ریلیٹیوز کی کال آتی تھی فورن کنٹریز سے یا پاکستان میں بھی، تو کچھ ایسا بھی ہو جاتا تھا کبھی۔ حالات بڑے سخت تھے اور نیٹ ہوا نہیں کرتا تھا، تو حالات بہت ٹف تھے اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی نیٹ کے حوالے سے۔ لیکن 1994 میں پاکستان نے ایک ڈیجیٹل کامیابی میں اپنا قدم رکھا تھا۔ آپ کو ڈیجیٹل جب میں لفظ یوز کرتا ہوں بولتا ہوں تو ساتھ میں ڈیجیٹل ہمیں ایک لفظ یوز اور ذہن میں آ جاتا ہے کہ 2024 میں ہمیں ایک لقب ملا ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کا 2024 میں۔ اور 1994 میں جب پاکستان میں یہ نیٹ متعارف ہوا تھا تو 2024 میں ایک وزیر ہیں، ویاڑی سے تعلق رکھتے ہیں، سید ساجد مہدی صاحب، اس نے کہا کہ آپ نیٹ کو ذرا کم یوز کریں اور تب یوز کیا کریں جب آپ اس کو استعمال کرنا ہو، جب آپ نے اس کی استعمال سر میرے خیال سے آپ ابھی ایکسپائر ہو گئے ہیں، آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ پلیز کسی اور کو ٹائم دیں اور سیاست کرنے کا وقت کسی اور کو دیں۔ اب آپ کی ماشاءاللہ کافی ایج ہو گئی یا بزرگ ہو گئے، کسی اور ینگ نوجوان کو آنا چاہیے آپ کی جگہ پہ، آپ کی سیٹ میں۔ آپ کے اگر کوئی صاحبزادے ہیں اس کو آنا چاہیے، اگر کوئی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا کام تو یہی ہوتا ہے، ریلیٹیوز ہی آتے ہیں۔ آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان میں نیٹ ذرا کم یوز کیا کرے، میرے خیال سے آپ بھول جاتے ہیں کہ جس ملکوں میں نیٹ زیادہ یوز ہوتا ہے اور رائٹ وے پہ یوز ہوتا ہے، آج وہ کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان میں آپ نیٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ بھی نیٹ سلو کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ادارے بھی اس کام میں مصروف ہو گئے ہیں کہ صرف نیٹ کو بند کر رہے ہیں۔ خیر، ہوش کے ناخن لیں، یہ نیٹ آپ نہیں بند کر سکتے ہیں، نہ آپ کا یہ کام ہے اور نہ آپ یہ بند کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ حالات ایسے ہیں، خیر نیٹ کی بندش آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔